اہتمام اپنے بچوں کو کراؤ۔ اگر آپ کا بچہ بگڑتا ہے تو یو آر ریسپانسبل۔ اگر آپ کا بچہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ ہیں اس کے ذمہ دار، آپ ہیں اس کے مجرم۔ اللہ کے نبی کا فرمان صاف لفظوں میں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ آپ کا بچہ راتوں کو موبائلوں میں کیا دیکھتا ہے؟ آپ کے بچے ان کی زندگی میں نماز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جہاں اور چیز کی فکر کرتے ہو، اس کے اسکول کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اس کے اور دوسرے پراپرٹی کے بارے میں چنتا کرتے ہیں، تو وہیں پر اس کے آخرت کے بارے میں آپ چنتا کیجیے۔ بچہ ہے، معصوم ہے، اگر آپ اس کی جیسی نگرانی کریں گے، آپ اس کی جیسی تربیت کریں گے، اس بچے کا مائنڈ اور دل و دماغ ویسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ کیپیسٹی ہوتی ہے ان کے اندر دینداری کی، لیکن جب وہ بچہ ماحول غلط پکڑ لیتا ہے تو وہ بچہ غلط ماحول میں ڈل جاتا۔ بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام کان ابواہ یہودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا۔ ہمارے پرائم منسٹر ہمارے اتر پردیش کے لال بجکر کے پاس جب یہ حدیث پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا میں بھی مسلمان بن کے پیدا ہوا تھا؟ کہیں گے ہاں جی آپ بھی مسلمان بن کر پیدا ہوئے۔ لال کرشن اڈوانی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور کون؟ اٹل بہاری واجپئی جی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور جناب مرلی منوہر جوشی مسلمان بن کر پیدا ہوئے، اور جناب کلیان سنگھ بابری مسجد کو توڑنے شہید کرنے والے مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ہٹلر مسلمان بن کر پیدا ہوئے، چنگیز خان مسلمان بن کر پیدا ہوئے، نمرود مسلمان بن کر پیدا ہوا، فرعون مسلمان بن کر پیدا ہوا، شداد و حامان و قارون سب کے سب مسلمان بن کر پیدا ہوئے، ابو جہل مسلمان بن کر پیدا ہوا، ابو لہب مسلمان بن کر پیدا ہوئے۔ مسلم حالت ایمان پر کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، بچہ مسلمان بن کر پیدا ہوتا ہے، لیکن دیکھتا ہے اس کے گھر میں اس کا باپ شراب پیتا ہے تو بچہ شرابی بن جاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ سنگر ہے، گانا گاتا ہے تو بچہ بھی سنگر بننے کی کوشش کرتا۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ فائٹر ہے، اس کا باپ پہلوان ہے تو بچہ اسی پروفیشن کو اپنانے کی کوشش کرتا۔ جب دیکھتا ہے کہ اس کا باپ دیندار ہے، اس کا باپ قرآن کا درس دیتا ہے، اس کا باپ احادیث کا درس دیتا ہے تو پھر وہ بچہ عالم دین بننے کے طرف جاتا ہے، پھر وہ بچہ دیندار ہوتا ہے کیونکہ ڈیلی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنتا۔ لیکن جب ڈیلی گھر میں گانے کی آواز، ٹی وی سیریلز چلتے ہوں، جب گھر کے اندر میوزک چلتا ہو، جب گھر کے اندر گانے، ڈی جے، ڈسکو ڈانسر، جب گھر میں شراب پیتے ہوں، ابھی تو ایسا آ گیا، ایسا زمانہ آ گیا کہ باپ کے سامنے بیٹا بیٹھ کر شراب پیتا، اور بلکہ باضابطہ ٹیبل سجا کر ڈرنک لیتے کہ بیٹے ایک دو ڈرنک بناؤ، ایسا زمانہ آ گیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے پوری دنیا کے انسان مسلمان بن کر پیدا ہوئے اور ٹو دا ڈے آف ججمنٹ مسلمان بن کر پیدا ہوں گے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، اللہ تمام انسانوں کو اپنی فطرت پر اپنی فطرت پر اس کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی کیا فطرت ہے؟ اللہ کی فطرت وحدانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت یکتا اور اکیلا ہے۔ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بے نیازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اسی فطرت پر بچوں کو پیدا فرماتا، اور پھر وہاں پر عالم ارواح میں تمام روحوں کو کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا وائی ناٹ، یو آر مائی لارڈ، آپ ہمارے خدا ہیں۔ جب وہاں پر اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، سارے روح، چاہے وہ کرسچن ہو دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، وہ تو یہاں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ آنے کے بعد ماحول جیسا مل گیا اس ماحول میں ڈھل جاتے۔
مورتی پوجا کا ماحول مل گیا تو مورتی پوجا کرتے ہیں. اگر ماحول کوئی اچھا دیندار مل گیا تو بچہ دیندار پیدا ہو جاتا. اگر ماحول کوئی سیم ملا، ماحول کرسچن کا ملا، جینزم کا ملا، بودھ کا ملا، جیسا ماحول اس کے ماں باپ جیسے، کانا ابواہو، اس کے والدین جیسے ہوتے ہیں بچہ ویسے ہو جاتا. میں ایک ادھارن دیا کرتا ہوں. کچھ دنوں پہلے تاریخ ہندوستان میں، 1 مہینہ پہلے کی تاریخ میں، ایک بہت بڑے شیر دل انسان ٹیپو سلطان، وہ اتنا مہان کیسے بنا تھا؟ اس کے باپ کی تربیت تھی اس ٹیپو سلطان کے اوپر. 5-6 منٹ کی تقریر کی تھی اس کے ابا نے. معصوم سے بچے، 10 سال کا وہ بچہ، جب وہ جیل گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا میں تو جا رہا ہوں لیکن تم یاد رکھنا اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈرنا. انہوں نے کہا کیوں ابا؟ کہا کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں. انہوں نے کہا تو پھر کیا کرے دنیا میں؟ کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرنا. کوئی بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ ماننا، اسی سے مدد طلب کرنا. پریشانی میں ہو، دقت میں ہو، مر گیا